السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ولاگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے ولاگ میں سزوکی GS 150 کی پرچیزنگ کروں گا، لہٰذا اپنے رب پاک کا بابرکت نام لے کر اور اپنے والدین سے دعا لے کر میں اپنے خوبصورت شہر مہراپور سے ہوتا ہوا مہراپور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور میں گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ہزارہ ٹرین میں پنو عقل جانا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزارہ ٹرین مہراپور کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ زارا اب اے سی بزنس میں میری سیٹ تھی اور یہاں پر اے سی برائے نام تھا۔ ٹوٹل عوام بہت پریشان تھی۔ مہراپور سے نکلتے وقت مہراپور کی مشہور مٹھائی جعفری سویٹ کا ایک ڈبہ ہم نے اپنے ماموں کے لیے پارسل کروا لیا۔ اللہ اللہ کرتے روڑی تک کا ہم نے سفر طے کیا اور روڑی اسٹیشن پر پہنچ کر ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ روڑی اسٹیشن پر آنے والی ان آوازوں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو واقف نہ ہو۔ ان آوازوں کی وجہ سے روڑی اسٹیشن پر ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے۔ روڑی اسٹیشن پر ہر ٹرین تقریباً 20 منٹ کا اسٹاپ کرتی ہے اور وہاں پر ان کا پانی چینج ہوتا ہے۔ 2.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد میں پنو عقل اسٹیشن پر پہنچا، جہاں پر میرے ماموں گل محمد نے مجھے ریسیو کیا اور کولڈ ڈرنک پینے کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے، جہاں پر ہماری رانی، میرا مطلب میری سزوکی 150 میرا انتظار کر رہی تھی۔ جی بالکل، سزوکی 150 کی پرچیزنگ میں نے پنو عقل سے کی تھی۔ ایک ٹیسٹ ڈرائیو کے بعد اپنے میکینک سے جانچ پڑتال کرانے کے بعد بالآخر 3.5 لاکھ روپے میں جتوئی صاحب کے ساتھ میرا سودا طے پایا اور مہمان نوازی اتنی تھی کہ سودا ہونے کے بعد جتوئی صاحب نے مجھے 10,000 روپے مزید ڈسکاؤنٹ کیے۔ اس کے بعد میں اپنے ماموں کے ساتھ ان کے گھر پر گیا، جہاں پر انہوں نے مجھے سندھ کی ثقافت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا اور وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے میری ملک برادری کے بہت سے دوست وہاں پر جمع ہو گئے اور ایک بہت اچھی گیدرنگ ہو گئی۔ پنو عقل اسٹے کرنے کے بعد بالآخر صبح سویرے میں نے اپنے ماموں سے اجازت لی اور میں اپنی سزوکی 150 پر مہراپور کی راہ ہو لیا۔ پنو عقل کو پنو عقل کینٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ پنو عقل میں ایک آرمی کی بہت بڑی کینٹ ہے۔ پنو عقل کو جیسے ہی کراس کریں گے تو آپ کا موٹر وے آ جائے گا جو سکھر سے لاہور کی طرف جاتا ہے۔ سکھر سے کراچی جانے کے لیے موٹر وے بننے کا انتظار سندھ کی عوام کئی سالوں سے کر رہی ہے۔ بہرحال ٹول پلازہ کراس کرنے کے بعد ایک بہت ہی دل فریب منظر آپ کے سامنے آتا ہے اور ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو روڑی سے لے کر خیرپور کے درمیان واقع ہے۔ رستے میں دو بہت ہی خوبصورت یونیورسٹیز جو پہاڑوں پر بنی ہوئی ہیں، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی اس کاوش کو۔ یہ پہاڑی سلسلہ اتنا تو دل فریب ہے کہ میں اپنے کیمرے کی آنکھ میں اسے محفوظ کیے بنا نہ رہ سکا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد سندھو دریا سے نکلنے والی روڑی کینال کا ویو ہمیں نظر آیا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری سندھ کی دریائیں ایسے ہی آباد رہیں اور ہمارے کھیت کھلیان کو ایسے ہی اللہ پاک آباد رکھے۔ تھوڑا سا مزید آگے چلنے کے بعد سکھر سٹی کا رستہ یہاں سے نکلتا ہے، جہاں سے آپ سکھر سٹی میں ان ہو سکتے ہیں، اور سکھر کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے 50 کلومیٹر کا ایک ایسا علاقہ جہاں تک آپ کی نظر جائے آپ کو کھجور کے درخت ہی درخت نظر آئیں گے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں سندھ کے مشہور شہر خیرپور کی۔ خیرپور کے ارد گرد 50 کلومیٹر تک یہ رقبہ کھجور کا ایسا ہب ہے جہاں پر پوری دنیا میں کھجوریں سپلائی کی جاتی ہیں۔ خیرپور میں کئی اقسام کی کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے جنہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نیشنل ہائی وے پر سفر کر رہے ہوں گے اور آپ کا گزر خیرپور سے ہوگا تو آپ کے دائیں اور بائیں طرف کھجور کے درخت آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہوں گے۔ خیرپور کے نزدیک تاریخی شہر ٹھیڑی کو جب آپ کراس کریں گے تو آپ کو سندھی کلچر یہاں پر بہت زیادہ نظر آئے گا اور یہ خوبصورت آئٹم بہت ہی مناسب قیمت پر ٹھیلوں پر بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے بھی اپنے گھر کے استعمال کے لیے اور ڈیکوریشن کے لیے یہاں پر کچھ سلیکشن کی اور انہیں پارسل کروا کر اپنی سزوکی بائک پر اپنے ساتھ رکھا اور پھر ہم نے اپنا سفر مہراپور کے لیے شروع کر دیا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز مشہور ہیں۔
اور یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ریٹ پر بحث نہیں کریں گے اور ہمیشہ کسٹمر کو مطمئن اور خوش کر کر بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی آپ خیرپور سے نکلیں گے تو آپ کا سامنا ہوگا گمبٹ شہر سے۔ یہ پسماندہ علاقہ ہے لیکن تاریخی شہر ہے۔ یہاں پر پاکستان لیول کا ہیلتھ کا ایک بہت ہی بڑا ادارہ جسے گمز کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، پاکستان کے ہر علاقے سے یہاں پر مریض اپنا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں جو کہ بالکل فری ہے۔ رانی پور کے مقام پر صوفی بزرگ حضرت سچل سرمس کے مزار پر ہم نے حاضری دی اور ٹول پلازا رانی پور کو کراس کرتے ہوئے اپنی منزل کی راہ لی۔ ٹول پلازا کو جیسے ہی آپ کراس کریں گے تو تقریباً خیرپور کی حد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور ڈسٹرکٹ نشور و فیروز کی حد یہاں پر شروع ہو جاتی ہے۔ کوٹی کبیر سے ہم نے لنک روڈ پر مہراپور کا رستہ لیا جہاں پر ہمارے دوست گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ کوٹی محمد کبیر بھوسے کا ہب ہے جسے پاکستان کے مختلف علاقے اور آؤٹ آف کنٹری بھی سپلائی کیا جاتا ہے۔ کوٹی کبیر اور مہراپور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 7 کلومیٹر کا ہے اور درمیان میں روڑی کنال کا بھی گزر یہیں سے ہوتا ہے۔ یہ ہماری مہراپور کی کورٹ بلڈنگ ہے۔ اب الحمدللہ ہم اپنے مہراپور شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے مہراپور شہر کی ایک الگ ہی بات ہے، اس کی پرسکون فضا ایک الگ ہی احساس پیدا کرتی ہے۔ الحمدللہ 2.5 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد جب میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے افسیر بھائی نے سوزوکی 150 کی مجھے مبارکباد دی اور خیر و عافیت سے میں اپنے گھر پہنچ گیا الحمدللہ۔